بسم اللہ الرحمن الرحیم المبحث الثالث فی تعریف المسند الیہ باب ثالث علم معانی کے ابواب میں سے تیسرا باب احوال مسند الیہ کے بارے میں گفتگو کرنی تھی تو دو گفتگو مسند الیہ کے بارے میں ہو چکی ہے۔ تو اب تک مسند الیہ کے بارے میں کیا باتیں ہو گئی ہے؟ دو باتیں ہو گئی نا، ایک تو مسند الیہ کا ذکر کرنا اور دوسرا مسند الیہ کا حذف کرنا۔ ان دونوں کے بارے میں مفصل بات ہو چکی ہے۔ مسند الیہ کے احوال میں سے تیسری گفتگو مسند الیہ کے معرفہ لانے کے بارے میں ہے۔ المبحث الثالث فی تعریف المسند الیہ، مسند الیہ معرفہ لانا کب ضروری ہے اور کن موارد میں، معارف میں سے کون سا معرفہ لانا ہے، چونکہ معارف تو 6 ہے نا، ہمارے پاس 6 معارف ہے۔ فارسی شاعر نے اس کو شعر میں منظم کیا ہے: معارف شش بوت مضمر اضافہ علم ظلام موصول و اشارہ۔ اس شعر میں معرفہ کے 6 اقسام ہے۔ تو ان 6 معارف میں سے کون سا معرفہ استعمال کرنا مناسب ہے، وہ مبحث ثالث میں مفصل گفتگو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے قانون بتاتے ہیں کہ مسند الیہ معرفہ لانا اصل ہے یا نکرہ لانا اصل ہے، کیونکہ دو متضاد حالات ہیں، ان میں سے ایک اصل ہوگا، ایک خلاف اصل ہوگا۔ جس طرح پہلے 2 حالات بتایا، ذکر اور حذف میں سے اصل قانون کیا تھا؟ ذکر کرنا اصل تھا یا حذف کرنا؟ ذکر اصل ہے نا، ذکر اصل ہے اور حذف خلاف اصل ہے۔ تو اصل کے مطابق چلنے کے لیے کوئی دلیل اور کوئی وجہ تو نہیں چاہیے، کیونکہ اصل قانون کے مطابق چلنا ہے۔ خلاف اصل جب چلنا ہو تو اس کے لیے دلیل چاہیے، وجہ چاہیے، قرینہ چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی معرفہ اور نکرہ میں بھی اصل معرفہ ہے، کیونکہ مسند الیہ محکوم علیہ ہے، جس پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ حکم کسی نامعلوم چیز پر لگاتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، یعنی کلام مفید نہیں ہوگا۔ جیسا کہ کلام کی تعریف میں صوتی وغیرہ میں آپ کو بتایا ہے کہ کلامنا لفظ مفید کہا، تو اس سے رجل قام کہا تو کوئی مفید تو نہیں ہوا، کوئی مرد کھڑا ہے تو سب کو پتہ ہے کوئی مرد تو کھڑا ہے کہیں پہ۔ یا رجل فی الدار کہا، کوئی بھی مرد گھر میں ہے تو سب کو معلوم ہے کہ اتنے سارے دنیا میں سارے گھر ہے، اتنے گھروں میں تو کوئی مرد تو گھر میں ہوگا۔ اسی لیے نامعلوم چیزوں پر حکم لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کلام مفید نہیں ہوگا۔ اس لیے مسند الیہ کا معرفہ ہونا اصل ہے، قانون ہے اور ضروری ہے، مسند الیہ معرفہ ہو۔ پھر کہتے ہیں معرفہ میں سے کون سا معرفہ ہونا چاہیے، کیونکہ معارف میں سب سے پہلا مرتبہ کس کا ہے؟ ضمیر کا مرتبہ ہے۔ ضمیر اعرف المعارف ہے، اور ضمیر کے 3 اقسام ہے: ضمیر متکلم ہے، ضمیر مخاطب ہے اور ضمیر غائب ہے۔ ان تینوں میں سے اعرف کون سا ہے؟ ضمیر متکلم ہے۔ ضمیر متکلم سب سے اعرف ہے، کیونکہ متکلم انسان اپنے بارے میں بات کرتا ہے، تو انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے نا، دوسروں سے بہتر جانتا نہیں جانتا۔ تو اعرف المعارف ضمیر ہے، اور ضمیروں میں سے جو اعرف ہے وہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متکلم ہے۔ اس کے بعد ضمیر مخاطب ہے، اس کے بعد ضمیر غائب ہے۔ پھر ضمیر کے بعد کس کا درجہ ہے؟ علم کا درجہ ہے، معارف میں سے علم۔ اور تیسرے مرتبے پر اسم اشارہ ہے، چوتھے مرتبے پر اسماء موصول ہے، اور 5ویں مرتبے پر ال ہے، یعنی ذلام ہے، جو الف لام والا اسم ہے، ال کے ذریعے سے معرفہ ہوا ہو۔ اور 6 مرتبے پر ندا ہے، ندا اور اضافہ اور ندا۔ اب اضافے کے بارے میں اختلاف ہے، بہرحال اس میں تفصیلات بتانے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ مضاف الیہ کی وجہ سے معرفہ ہوتا ہے نا، کیونکہ اضافہ معنویہ میں اگر مضاف نکرہ ہو، مضاف الیہ معرفہ ہو، تو مضاف الیہ کے سے کسب تعریف کرے گا۔ تو اس کے درجے میں اختلاف ہے کہ آیا مضاف معرفہ بننے کے بعد وہی درجہ ملے گا جو مضاف الیہ کا درجہ ہے، یا اس سے ایک درجہ کمتر ہوگا؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا مضاف کا درجہ مضاف الیہ کے برابر آئے گا۔
اما اکثر نحویین کہتے ہیں نہیں، مضاف کا درجہ مضاف الیہ کے برابر نہیں آئے گا بلکہ اس سے ایک درجہ کمتر ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر مضاف الیہ ضمیر متکلم ہو تو مضاف ضمیر متکلم کے برابر معرفہ نہیں ہوگا بلکہ ضمیر خطاب کے برابر معرفہ ہوگا۔ اسی طرح اگر مضاف الیہ ضمیر خطاب ہو تو مضاف کا درجہ کس کے برابر آئے گا؟ ضمیر غائب کے برابر آئے گا، یعنی ایک درجہ کم ہوگا، یعنی ایک نمبر کم ہوگا۔ تو یہ تو مضاف کے لحاظ سے درجے کے اعتبار سے۔ تو خلاصہ معرفہ کے ان 6 اقسام میں سے کون سا معرفہ لانا چاہیے؟ تو سب سے پہلے ضمیر کا مقام ہے، ضمیر مسند الیہ ضمیر لانا ہے، تو ضمیر متکلم کہاں پہ لانا چاہیے اور ضمیر مخاطب کہاں پہ لانا ضروری ہے، ضمیر غائب کہاں پہ لانا ہے، اس کی تفصیلات پہلے بتائیں گے۔ اس کے بعد مسند الیہ علم کے ذریعے سے معرفہ بنانا کہاں پہ ضروری ہے وہ بعد میں بتائیں گے۔ اس کے بعد اس میں اشارہ کے ذریعے سے مسند الیہ معرفہ لانا کب ضروری ہے وہ بھی بعد میں بتائیں گے۔ اس طرح تفصیلات ہر ایک کے بارے میں الگ الگ گفتگو ہے۔ بس معارف 6 ہے، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں الگ الگ تفصیلات بتائیں گے۔ سب سے پہلی گفتگو مسند الیہ ضمیر کے ذریعے سے معرفہ لانے کی بات ہے۔ تو صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ ضمیر کے ذریعے سے مسند الیہ معرفہ لانا کچھ مقاصد اور اغراض کی بنیاد پر ہے۔ کچھ اہداف اور مقاصد ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے مسند الیہ ضمیر لانا چاہیے۔ نمبر 1 پہلا غرض ہے کہ انسان اگر اپنے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مقام تکلم میں ہو تو ضمیر متکلم لانا پڑے گا تاکہ واضح ہو جائے کہ بات اپنے بارے میں ہو رہی ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ ضمیر متکلم لائیں گے تو پتہ چلے گا۔ دوسرا مقصد ضمیر مخاطب کہاں پہ لانا پڑے گا؟ اگر گفتگو چل رہی ہو سامنے والے شخص کے بارے میں، مخاطب کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ضمیر مخاطب لانا چاہیے۔ اگر گفتگو کسی غائب شخص کے بارے میں ہو رہی ہے تو کیا لانا پڑے گا؟ ضمیر غائب لانا پڑے گا۔ اور ضمیر غائب کا جو مرجع ہے وہ ضمیر سے پہلے ذکر ہونا چاہیے۔ یہ بھی قانون علم نحو میں آپ کو بتایا، تقدم ذکرہ لفظاً او معناً او حکماً۔ سنا نہیں سنا ضمیر غائب کے بارے میں؟ تو ضمیر غائب کا مرجع جس کی طرف ضمیر پلٹتی ہے وہ مرجع یا لفظاً ذکر ہونا چاہے پہلے پھر ضمیر آئے گی، یا معناً ذکر ہونا چاہے یعنی اس ضمیر کا جو مفہوم ہے وہ پہلے ذکر ہو، یا حکماً ذکر ہو۔ حکماً یعنی قرینہ حالیہ اور مقالیہ کی بنیاد پر ضمیر کا مرجع پہلے انسان کے ذہن میں موجود ہونا چاہیے، پھر ضمیر پلٹا سکتے ہیں۔ یہ ضمیر غائب کی 3 حالت ہے، تقدم ذکرہ لفظاً، معناً اور حکماً۔ اچھا، یہ ضمیر کے بارے میں تفصیلات یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اس گفتگو میں کچھ نکات ہے، تنبیہات ہے، وہ تنبیہات کا خلاصہ ہم الگ بتائیں گے۔ پہلے ہم اس کی عبارت پڑھ لیں گے، آسان ہے۔ ٹائم میں ہم جتنا ہو سکے جلدی جلدی پڑھنا چاہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ المبحث الثالث فی تعریف المسند الیہ، مسند الیہ کے احوال میں سے تیسری حالت یا تیسری گفتگو مسند الیہ کے معرفہ لانے کے بارے میں ہے۔ حق المسند الیہ ان یکون معرفتاً، مسند الیہ کا حق یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو۔ معرفہ ہونا اس کا اصل ہے، قانون ہے، حق ہے۔ کیوں؟ لأنہ المحکوم علیہ، کیونکہ مسند الیہ محکوم علیہ ہے، جس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ الذی ینبغی ان یکون معلوما، وہ محکوم علیہ معلوم ہونا سزاوار ہے، معلوم ہونا مناسب ہے۔ لیکون الحکم مفیدا، تاکہ حکم فائدہ مند ہو۔ جب تک مسند الیہ معرفہ نہ ہو کلام مفید نہیں ہوگا۔ کلام اگر آپ مفید بنانا چاہتے ہیں، فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں تو مسند الیہ معرفہ ہونا ضروری ہے۔ وتعریفہ اما بالاضمار و اما بالعلمیہ، مسند الیہ کا معرفہ ہونا یا ضمیر کے ذریعے سے معرفہ ہوگا، و اما بالعلمیہ یا علم کے ذریعے سے معرفہ ہوگا، و اما بالاشارہ یا اشارے کے ذریعے سے ہوگا، و اما بالموصولیہ یا اسماء موصول ہونے کی وجہ سے معرفہ ہوگا، و اما بال یا الف لام کے ذریعے سے ہوگا، و اما بالاضافہ
یا اضافے کے ذریعے سے ہوگا، و اما بالندا یا ندا کے ذریعے سے معرفہ ہوگا۔ بس یہ معارف کے سارے اقسام یہاں پہ اس نے گن لیا۔ تو ابھی آنے والے تفصیلات میں یہ سب بتائیں گے، کہاں کہاں پہ ضمیر لانا ہے، کہاں علم لانا چاہے، کہاں پہ اشارہ ہوگا، سارے تفصیلات آنے والے ہیں۔ المبحث الرابع فی تعریف المسند الیہ بالاضمار، چوتھی گفتگو مسند الیہ کو ضمیر کے ذریعے سے معرفہ بنانے کی بات ہے۔ یعنی معارف میں سے سب سے پہلے مرتبہ کس کا ہے؟ ضمیر کا مرتبہ ہے۔ تو ضمیر میں سے ضمیر متکلم، پھر ضمیر مخاطب، پھر ضمیر غائب، 3 ضمیر ہے، تینوں کا مرتبہ بھی مختلف ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ مسند الیہ کو معرفہ ضمیر کے ذریعے سے کب لانا ہوگا۔ یؤتی بالمسند الیہ ضمیرا لاغراض، مسند الیہ کو ضمیر لایا جاتا ہے لاغراض، کچھ اہداف کی وجہ سے، کچھ مقاصد کی وجہ سے ضمیر لایا جاتا ہے۔ نمبر 1 لکون الحدیث فی مقام التکلم، کیونکہ گفتگو مقام تکلم میں ہے، گفتگو چل رہی ہے انسان اپنے بارے میں، تو متکلم بھی 2 ہے نا، ایک تو متکلم واحدہ ہے، ایک متکلم مع الغیر ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ انسان فقط اپنے بارے میں بات کرنا ہو تو اس کو متکلم واحدہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جمع متکلم کہتے ہیں، یعنی متکلم مع الغیر، جس میں مذکر مؤنث تثنیہ جمع سب برابر ہے۔ تو بات اپنے بارے میں کر رہا ہے یا اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کر رہا ہے، اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں، تو متکلم جمع ہوگا۔ بہرحال یہاں پہ تو یہ وضاحت نہیں کی ہے، فی مقام التکلم کہا، اگر گفتگو مقام تکلم میں ہو تو اس صورت میں ضمیر متکلم لانا چاہیے، جیسا کہ پیغمبر کے حدیث ہے کقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، پیغمبر اکرم نے اپنے بارے میں فرمایا میں وہ نبی ہوں، لا کذب یعنی میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عبد المطلب پیغمبر کا دادا ہے، پیغمبر کا دادا عبد المطلب، پھر عبد المطلب کے 5 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک عبداللہ ہے، عبداللہ کا بیٹا پیغمبر اکرم ہے۔ ابو طالب کا بیٹا کون ہے؟ علی علیہ السلام ہے۔ تو عبد المطلب دادا، اس عبد المطلب کا والد کون ہے؟ ہاشم ہے، ہاشم، ابھی بنی ہاشم کہتے ہیں، بنی ہاشم، تو حضرت ہاشم عبد المطلب کا والد ہے۔ پھر عبد المطلب کے والد عبداللہ ہے، عبداللہ کا بیٹا پیغمبر اکرم ہے۔ تو یہاں پہ انا کہا، پیغمبر نے فرمایا انا النبی، میں نبی ہوں، تو کسی اور کے نبی ہونے کی بات تو نہیں کر رہا ہے نا، اپنے نبی ہونے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ انا لانا پڑے گا، ضمیر انا، ضمیر متکلم لانا ضروری ہے، ورنہ بات مکمل نہیں ہوگی۔ انا النبی، میں نبی ہوں، لا کذب، یہ میں جھوٹا نہیں ہوں، سچا نبی ہوں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نمبر 2 ضمیر لانے کا دوسرا مقصد او لکون الحدیث فی مقام الخطاب، یا گفتگو خطاب کے مقام میں ہے، آپ سامنے والے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے سامنے جو موجود بندہ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہاں ضمیر مخاطب لانا پڑے گا، کقول الشاعر، جیسا کہ شاعر نے کہا وَأَنْتَ الَّذِي أَخْلَفْتَنِي مَا وَعَدْتَنِي، شاعر اپنے سامنے والے کو برا بلا کہتے ہوئے کہتا ہے کہ انت الذی، تم وہ شخص ہو، اخلفتنی ما وعدتنی، جو تم نے مجھے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، تم وعدہ خلاف بندہ ہو، تم جھوٹا بندہ ہو۔ واشمت بی من کان فیک یلوم، اور دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ تم نے میرے شماتت کی، میری شماتت یعنی مجھے برا بلا کہا ان لوگوں کے بدلے میں جو تمہاری ملامت کرتے تھے، یعنی کچھ لوگ تمہیں برا بلا کہتے تھے لیکن تم نے ان کو برا بلا نہیں کہا، مجھے برا بلا کہا۔ ہاں، شاعر جو ہے اس مخاطب سے نالان ہے، اس پر غصہ اتار رہا ہے، بھائی تم وعدہ خلاف بندہ ہو، تم نے جو وعدہ دیا تھا اس پر عمل نہیں کیا، اور دوسری بات تم نے مجھے ان لوگوں کے بدلے میں ملامت شروع کی جو آپ کی ملامت کر رہا تھا۔
آپ کی ملامت کرنے والے تھے ان کو چھوڑ کر تم نے میری ملامت کی اور مجھے شماتت کی، شتم کی، یعنی سب و شتم کہتے ہیں برا بھلا کہنا، گالی دینا۔ شاہد مثال یہ ہے انتہ، یہاں مسند الیہ کیا ہے؟ ضمیر مخاطب لایا ہے۔ کیوں ضمیر مخاطب لایا؟ کیونکہ شاعر کا مقصد سامنے والے کو ڈانٹنا ہے، اسی کو کہنا ہے بھائی تم وعدہ خلاف بندہ ہو، جو وعدہ تم نے مجھے دیا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ واضح ہو گیا مسئلہ یہاں تک؟ ضمیر مخاطب اور ضمیر متکلم کی بات ختم۔ نمبر 3 او لکون الحدیث فی مقام الغیبتی، یا گفتگو مقام غیبت میں ہے، یعنی ایک ایسے بندے کے بارے میں بات کرنا ہے جو غائب ہے، سامنے نہیں ہے، تو شخص غائب کے بارے میں کون سی ضمیر لانا پڑے گا؟ ضمیر غائب لانا پڑے گا، کیونکہ لکون المسند الیہ مذکورا او فی حکم المذکور لقرینتین، کیونکہ مسند الیہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، یعنی اس کا مرجع پہلے آیا ہے، لفظاً آیا ہے، او فی حکم المذکور، یا حکم میں ذکر میں آیا ہے، لقرینتین، قرینے کی وجہ سے ہے۔ نحو هو اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ مثال دیتے ہیں ہوا اللہ تبارک و تعالی، وہ اللہ جو بلند اور بابرکت ہے۔ بس یہاں پہ شاید مثال ہوا، ضمیر ہوا ہے نا، ہوا، تو ضمیر ہوا ضمیر غائب ہے، اور یہ پہلے مذکور ذات کی طرف پلٹاتے ہیں، وہی اللہ ہے، اللہ کی طرف پلٹایا ہے۔ وَلَا بُدَّ مِن تَقَدُّمِ ذِكْرِهِ، کہتے ہیں کہ ضمیر غائب کا مرجع ذکر ہونا واجب ہے، ضروری ہے۔ ضمیر غائب اندازون استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کا مرجع یعنی ضمیر جس کی طرف پلٹنا ہے اس کا نام پہلے مقدم ہونا چاہیے، اس کا ذکر مقدم ہو۔ ذکر مقدم ہونے کی 3 حالت ہے، اما لفظاً، یا اس کا مرجع پہلے لفظاً ذکر ہونا چاہیے، جیسے کہ عام طور پر ضمیروں میں ایسا ہی ہے، پہلے مرجع کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد ضمیر کا ذکر ہوتا ہے۔ كقوله تعالی، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، وَاصْبِرْ، تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے آپس میں حکم لگائے، اللہ ہمارے درمیان فیصلہ سنانے تک صبر کرو۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ بہترین حکم کرنے والا ہے۔ اب شاید مثال کہاں ہے پتہ ہے؟ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ میں شاید مثال ہے، یہ ضمیر ہوا کہاں پلٹتی ہے؟ اللہ کی طرف پلٹتی ہے۔ وَهُوَ یعنی وہ اللہ خیر الحاکمین ہے، بہترین حکم دینے والا۔ بس مرجع کا ذکر لفظاً آیا ہے، پہلے ذکر ہوا اللہ پہلے ذکر ہوا ہے، اور ضمیر ہوا اللہ کی طرف پلٹنے والی ہے۔ نمبر 2 وَإِمَّا مَعْنًا، یا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ معنًا ذکر ہوا ہے، لفظاً ذکر نہیں ہوا، بلکہ اس ضمیر کا جو مفہوم ہے، معنًا کا مطلب یعنی اس ضمیر سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ پہلے اشارتاً ذکر ہوا ہے۔ نحو وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، جیسا کہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اگر تم سے کہا جائے ارجعوا، پلٹ جاؤ، تو فارجعوا، تم لوگ پلٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم، اور یہ پلٹنا تمہارے لیے بہتر ہے یا پاکیزہ ہے۔ اب یہاں پہ ضمیر ہوا ہے، ہوا ازکا لکم، یہ تو یہ کیا چیز ہے؟ اے الرجوع، یہ ارجعو سے مصدر نکلنے والا ہے۔ ارجعو مانا پلٹ جاؤ، ارجعو امر کا صیغہ ہے نا، تو ارجعو کا مصدر کیا ہے؟ الرجوع، پلٹنا۔ تو ہوا کہ ضمیر پلٹایا ہے ارجعو کے مصدر کی طرف، اور وہ مصدر جو ہے پہلے معنن ذکر ہوا ہے، لفظاً تو ذکر نہیں ہوا۔ ارجعو کے اندر وہ مصدر پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک اور مثال دیتا ہے، جیسے کہ پہلے ہم عام طور پہ یہی مثال دیتے تھے وَنَحْوَ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اعْدِلُوا، تم لوگ عدل کرو، عدالت سے رفتار کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، اور یہ عدالت تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے۔ شاید مثال کہاں ہے پتہ چل گیا؟ ہوا
ہوا کہاں پلٹایا ہے؟ اعدلو کے اندر سے عدل نکالا ہے، عدل مصدر، اعدلو امر کا صیغہ ہے، اور امر کہاں سے بناتے ہیں؟ مصدر سے بناتے ہیں نا، امر مصدر سے تو فعل مضارع بناتے ہیں، اس کے بعد صرف میں جو اشتقاق کا سلسلہ آپ نے بنایا ہے اگر یاد ہے تو مصدر سے فعل ماضی بناتے ہیں، فعل ماضی سے فعل مضارع بناتے ہیں، فعل مضارع سے صیغہ امر بناتے ہیں، صرف کا طریقہ تو یہ ہے۔ تو صیغہ امر فعل مضارع کا بیٹا ہو گیا، فعل مضارع کس کا بیٹا ہو گیا؟ ماضی کا، ماضی بیٹا ہو گیا مصدر کا، ہاں یہ تو اس کا پر دادا ہو گیا نا، دادا بھی نہیں ہو گیا تو خلاصہ پر دادا بھی ہو اس کا بیٹا تو شمار ہوتا ہے نا، انسان کا پوتا اپنا بیٹا شمار ہوتا ہے، ہاں تو خلاصہ یہ صورتحال ہے فعل امر اور مصدر کا، ہاں اس کا پوتا ہے یا پر پوتا ہے۔ اور نمبر 3 ضمیر کے مرجع کی تیسری حالت کیا ہے؟ او دلت علیہ قرینۃ حال، یا مرجع پہلے ذکر تو نہیں ہوا، لفظاً بھی نہیں ہوا ہے، معناً بھی نہیں ہوا، لیکن اس پر ایک قرینہ حالیہ نے دلالت کیا ہے، یعنی اس کو تقدم ذکر ہو حکماً کہتے تھے، یہاں پہ تو حکماً کا لفظ نہیں لایا، بلکہ صاحب کتاب نے یوں کہا کہ او دلت علیہ قرینۃ حال، یا اس مرجع پر قرینہ حالیہ نے دلالت کیا، یعنی حالات اور صورت حال بتا رہا ہے کہ یہاں مرجع کوئی خاص چیز ہونی چاہیے، کقولہ تعالی، جس طرح اللہ کا فرمان ہے فلہن ثلثا ما ترک ای المیت، پس یہ باب ارث میں ضمیر پلٹایا ہے، فلہن یعنی ان عورتوں کے لیے، ثلثا ما ترکہ، میت نے جو ترکہ چھوڑا ہے، اپنے پیچھے جو مال چھوڑا ہے اس کا 2 ثلث ہے، 2 ثلث، ہاں 3 میں سے 2 حصے، اگر 3 میں سے 1 حصہ ہو تو ثلث کہتے ہیں نا، یہاں پہ 2 ثلث کہا، تو یہ شاید بہنوں کے ارث کے بارے میں ہے، بہنوں کا ارث اگر کئی بہنیں ہو تو میت کے ترکے کا 2 ثلث ان کا حصہ ہے۔ اب یہ باب ارث کی تفصیلات جو ہے قرآن میں بہت سارے آیتیں ہیں، تو یہاں پہ ضمیر پلٹایا ہے، وہ ضمیر پہلے میت کی طرح پلٹاتے ہیں، ما ترکہ کے اندر جو ضمیر ہے، ہاں اس کی بات کر رہے ہیں، ما ترکہ اس نے چھوڑا ہے، تو کس نے چھوڑا ہے؟ ای المیت، مردے نے چھوڑا ہے، چونکہ باب ارث تو اس صورت میں گفتگو کرنا صحیح ہے ارث میں کہ اگر کوئی مر گیا ہو، کوئی میت تو ہو تو ارث کی بات ہوتی ہے نا، کوئی مرا ہی نہ ہو تو ارث کی بات تو ہوتی نہیں ہے، تو یہ قرینہ حالیہ ہے، حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح دنیا سے چلا گیا بیچارہ، تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی مر گیا ہے تو اس کے لیے اس کے باپ کو کتنا ملنا چاہے، اس کی ماں کو کتنا ملنا چاہے، بہنوں کو کتنا ملنا چاہے، بھائی کو کتنا ملنا چاہیے، یہ تفصیلات میت کے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے یہاں ضمیر ترکہ کے اندر ضمیر ہوا ہے وہ میت کی طرف پلٹا دیا ہے قرینہ حالیہ کی وجہ سے۔ بس یہاں تک مسند الیہ ضمیر لانے کی صورتحال مکمل۔ اس کے بعد تنبیہاتن، کچھ وضاحتیں ہیں ضمیر کے بارے میں، تو ابھی 1-2 تنبیہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو یہ بحث مکمل ہونا مشکل ہے، یہ 2 درس ہو جائے گا آگے مبحث خامس تک۔ تنبیہات، الاول الاصل فی الخطاب ان یکون لمشاہد معین، ضمیر کے بارے میں پہلی تنبیہ، پہلی وضاحت یہ ہے کہ ضمیر خطاب کا اصل معنی، اصل اس کو وضع کیا ہے لمشاہد معین، ایک شخص کے لیے جو سامنے نظر آ رہا ہو اور معین بھی ہو، یہ خطاب کا اصل معنی ہے، آپ کے سامنے کوئی بندہ ہو اور معین بھی ہو، اسی کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اسی کی طرف ضمیر خطاب کے ذریعے سے اشارہ ہوگا۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو معنی اصلی ہو گیا، کبھی کہتے ہیں معنی مشاہد کے بجائے غیر مشاہد کے لیے ضمیر خطاب استعمال کرتے ہیں مجازی طور پر۔ یہ کب ہے؟ اگر وہ آپ کا مخاطب ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں موجود ہے، انسان کے دل میں موجود ہو تو اس کو بھی مخاطب قرار دیتے ہیں، غیر مشاہد کے لیے ضمیر خطاب استعمال کرتے ہیں۔
کبھی غیر معین کے لیے بھی ضمیر خطاب استعمال کرتے ہیں. بس ضمیر خطاب کے لیے اصل میں دو شرائط رکھا، ایک تو مشاہد ہونا چاہے، ایک تو معین ہونا چاہے. مشاہد کا معنی پتہ ہے، یعنی نظر آ رہا ہو، مشاہدہ ہو رہا ہو. جیسے کہ آپ میرے سامنے ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو مشاہد ہے. لیکن آپ دیوار کے پیچھے ہو تو وہ تو مخاطب نہیں ہوا نا. دوسری شرط کیا ہے؟ معین ہونا چاہے. ہاں، آپ کے سامنے دو بندے ہیں یا ایک ہے یا تین ہے، معین ہو. اگر ایک ہو تو مخاطب کا مفرد صیغہ استعمال ہوگا، انتا ہوگا. اگر دو ہو تو کیا ہے؟ تثنیہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ انتما کہتے ہیں. اگر تین ہو یا تین سے زیادہ ہو تو جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو مخاطب کا اصل قانون یہ ہے کہ مشاہد بھی ہونا چاہے اور معین بھی ہونا چاہے. کبھی کبھار غیر مشاہد کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر انسان کے دل میں موجود ہو، اور کبھی غیر معین کے لیے صیغہ مخاطب استعمال کرتے ہیں اگر حکم کو عمومیت دینا مقصد ہو. حکم آپ صرف ایک بندے کے لیے نہیں بتانا چاہتا ہے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے جو آپ کے مخاطب قرار پا سکتے ہیں اور سب کے لیے بتانا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی غیر معین کے لیے ضمیر خطاب استعمال کرنا درست ہے. بس یہ پہلی تنبیہ کا خلاصہ ہو گیا. اس کا عبارت پڑھیں گے، پھر آج کے لیے اتنا کافی ہے. تنبیہات، کچھ مطالب و کچھ نکات ہے. الاول الاصل فی الخطاب ان یکون لمشاہد معین. پہلی تنبیہ میں کہہ رہے کہ اصل ضمیر خطاب میں یہ ہے کہ مشاہد کے لیے ہونا چاہے، یعنی جو نظر آنے والا بندہ ہو، اور وہ سامنے والا بندہ معین بھی ہونا چاہیے. مثال دیتے ہیں نا، ہو انتا استرقتنی باحسانک. جیسا کہ ایک نے اپنے سامنے والے بندے سے کہا، انتا تم وہ شخص ہو، استرقتنی کہ آپ نے مجھے اپنا غلام بنایا اپنے احسان کے ذریعے سے، اپنے نیکیوں کے ذریعے سے آپ نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. استرقہ یعنی رق سے ہے، رق کہتے ہیں غلامی کو. تو انسان کسی کا احسان مند ہو جائے، کسی نے کسی کا نیکی کیا تو اس کا غلام بن جائے گا. بس یہاں پہ شاید مثال انتا ہے، ضمیر مخاطب مشاہد معین کے لیے استعمال ہوا اور یہ معنی حقیقی ہے. وقد یخاطب غیر المشاہد، کبھی نظر نہ آنے والے کو خطاب کرتے ہیں. اذا کان مستحضرا فی القلب، اگر وہ نظر نہ آنے والا انسان کے دل میں حاضر ہو، نہ ہو لا الہ الا انتا. جیسے کہ اللہ کے بارے میں صیغہ مخاطب استعمال کرتے ہیں تو اللہ نظر آتا ہے کیا؟ اللہ نظر آنے والی چیز ہے؟ نہیں، اللہ تو نظر نہیں آتا. تو اللہ کے لیے صیغہ خطاب کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ دل میں حاضر ہے. ہاں، سامنے ظاہری آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا، انسان کے دل کی آنکھوں سے نظر آنے والا ہے. لا الہ الا انتا، کوئی معبود نہیں ہے مگر آپ ہی معبود ہو. تو آپ ہی کہتے ہیں، اللہ کو سامنے مخاطب شمار کرتے ہیں کیونکہ اللہ دل میں موجود ہے. اس کے لیے ایک اور مثال دیتے ہیں، وَنَحُ جُودِي بِقُرْبِكَ أَبْلَغْ كُلَّ امنیتی یا امنیتی انت الحیات وانت الکون اجمعہ. شاعر فرماتے ہیں، جودی بقربک ابلغ کل امنیتی، میری سخاوت، جود میں نے سخاوت کہتے ہیں، بقربکی، ہاں یہ کسی عورت سے خطاب ہے، اپنے محبوبہ کو خطاب کرے، قربکا نہیں قربکی کہنا چاہیے کیونکہ بعد میں انتی کہا نا، انتی مخاطب مؤنث لائے ہے. تو میری سخاوت آپ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے ابلغ کل امنیتی، میرے ہر امید تک پہنچ گئی، یعنی میری سخاوت میری تمام امیدوں تک پہنچی. ظاہراً معنی یہ ہے، شعر کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر غلط ہو تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ فضول اشعار میں سے ہے، تو کوئی آیت کی غلط تفسیر کرنے کی طرح تو نہیں ہوگا. انت الحیات، ہاں اصل بات تو شاعر نے دوسرے مصرے میں کہا، انت الحیات، تم زندگی ہو، وانت الکون اجمع ہو، اور تم میری پوری کائنات ہو. ہاں، اپنے محبوبہ کو کہہ رہا ہے کہ میری پوری زندگی تم ہو اور میری پوری دنیا ہو تم. اب یہاں بھی شاید مثال انتی اپنے محبوبہ سے کہہ رہا ہے، لیکن وہ محبوبہ سامنے نہیں ہے، پھر بھی وہ مخاطب کیوں کیا؟ اس کے دل میں موجود ہے. اچھا، نمبر 2، وغیر المعین، یعنی وقت یخاطب غیر المعین، یہ اوپر والی عبارت پر عطف ہے. کبھی
غیر معین کو خطاب کیا جاتا ہے. اذا قصد تعمیم الخطاب لکل من یمکن خطابہ علی سبیل البدل. غیر معین کو خطاب کب کرتے ہیں؟ اگر خطاب کو عمومیت دینا مقصد ہو، لکل من، ہر اس شخص کے لیے، یمکن خطابہ، جس کو خطاب کرنا ممکن ہے، علی سبیل البدل، بدل کے طور پر. دیکھو یہ آج کل تو یہ مثال تو واضح ہے نا. ابھی میرا مخاطب تو آپ 2 بندے ہیں، لیکن ابھی میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں، تو میری بات جو بھی سنیں گے، جو بھی طالب علم اس درس کو سنے گا، وہ سب میرا مخاطب ہوگا. لیکن وہ تو معین تو نہیں ہے نا. ابھی مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ کون میرا درس سنے گا، کون نہیں سنے گا. اب یہاں پہ میں مخاطب قرار دے کر بات کرتا ہوں تو صرف آپ دونوں مراد نہیں ہوں گے، بلکہ ہر وہ شخص مراد ہوگا جو اس درس کو سنے گا. بس یہاں تعمیم مراد ہے، عمومیت مراد ہے، خطاب قرار دینا. اذا قصد تعمیم الخطاب، اگر خطاب کو عمومیت دینا مراد ہو، لکل من یمکن، ہر اس شخص کے لیے جس کے ساتھ خطاب کرنا ممکن ہے، علی سبیل البدل، بدل کے طور پر، للتناول دفعۃ واحدہ، اما ایک مرتبہ میں سب کو شامل کرنا مقصد نہیں ہے. ابھی میرے سامنے تو آپ 2 ہی بندے بیٹھے ہوئے، لیکن بعد میں جو سنیں گے وہ ایک ساتھ سننا بھی مقصد نہیں ہے، بلکہ بدل کے طور پر، یعنی 1-2 کر کے سننے والے سب کے لیے خطاب ہے. للتناول دفعۃ واحدۃ، ایک ہی مرتبے میں سب کو شامل کرنا مراد نہیں ہے. کقول المتنبی، جیسا کہ شاعر متنبی کا قول ہے، اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ. متنبی شاعر ہے، تو شاعر شعر میں ضمیر مخاطب لائے ہے. تو شاعر کا مقصد تو صرف ایک بندے کو بتانا نہیں ہے نا، بلکہ شاعر کا شعر جو بھی پڑھے گا وہ سب جو ہے اس خطاب میں مراد ہے. شاعر ایک اچھے نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اذا انت اکرمت الکریم، جب آپ کسی کریم شخص کا اکرام کرو گے تو ملکتہ، آپ اس کا مالک ہو جاؤ گے. جیسا کہ پہلے مثال میں ابھی بتایا نا، جب انسان کسی پر احسان کرتے ہیں تو وہ اس کو ایک طرح سے غلام بناتے ہیں، تو آپ اس کا مالک ہو جائے گا، مطلب وہ بندہ آپ کا احسان مند ہو رہے گا. اما شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا بندہ کریم شخص ہو، اچھے بندہ ہو، تو اس کو احسان کا احساس ہوگا نا. اگر کوئی لئیم بندہ ہے تو لئیم کے لیے تو احسان کرے یا گالی دے اس کو فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی اچھا کرے تو بھی الٹا برا کرے گا. اسی لیے شاعر نے کہا، اذا انت اکرمت الکریم، جب آپ نے کریم شخص کا اکرام کیا تو ملکتہ، آپ اس کا مالک ہو جائے گا. وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ، اگر آپ ایک پست، ایک حقیر و ذلیل شخص کا اکرام کرو گے تو تمردا، وہ نافرمان ہو جائے گا، وہ اکڑ جائے گا. تو شاعر نے انتا صرف ایک بندے کو نہیں کہا، بلکہ اس شعر کے پڑھنے والے سب لوگ مراد ہے، اور سب لوگ اس شعر سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. بس یہ ہو گیا ضمیر کے بارے میں پہلی تنبیہ. آگے انشاءاللہ تنبیہ دوم سوم بھی اگلے درس میں بتائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. 33 مرتبہ